اچھا سر، یہ بتائیں کہ انڈیا میں صرف یہ تو ہو گیا گینگ وار اور بشنوئی گینگ کے حوالے سے، ایک حالیہ ایک فیصلہ آیا جس میں ایک ایسا شخص بری ہوا ہے کہ جو 19 بچوں کے قتل، ریپ اور اس کے ساتھ ساتھ آدم خوری میں ملوث تھا، وہ 20 برس بعد رہا ہوا ہے. یہ ایک نہیں دو ہیں. ایک بڑا سیٹ ہے، ایک اس کا ملازم ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے یہاں اسی فورم پہ پروگرامز کیے 2-3 اوپر تلے. ایک ایس ایس پی سی آئی اے چودھری مسعود عزیز کا انٹرویو بھی کیا اس میں، اسی تناظر میں. جاوید اقبال ایک شخص تھا، وہ ایک میڈیا ہاؤس میں پیش ہوا اور اس نے جا کے کہا کہ میں نے 100 بچے سوڈومی کے بعد قتل کر دیے. ان کی لاشیں ڈرم میں ڈال دیں، تیزاب محلول میں ڈال کے ختم کر دی، ثبوت ضائع کر دی. اس کی تحقیق تفتیش بہت سی ہوئی، بعد میں مر گیا. اس نے یہ کہا تھا، اب آپ سے نفسیاتی مریض کہیں گے تو عدالت میں اس کو فائدہ مل جائے گا. آپ سمجھیں کہ وہ ایب نارمل تھا اس حد تک کہ اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے طب نفسانی جو ہے اس کی خاطر اس نے بچے مار دیے. اب یہ واقعہ جو ہوا، اس واقعے میں آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ دہلی کا ایک نوائی شہر ہے، نونیڈا. دہلی کا نوائی شہر نہیں ہے، بستی کہیں اس کو، پوش بستی، ٹھیک ہے، جہاں ارب خرب پتی لوگ رہتے ہیں. 2006 میں اس بستی کے ایک نالے سے اور اس کے قرب و جوار میں گرین بیلٹ سے 16 انسانی کھوپڑیاں انٹیکٹ اور باقیوں کے باقیات ملی، باقیات اعضاء جسم کے ٹکڑے ٹکڑے. جب ملی تو اس کے گرد و نواح کی سرچ کی گئی. دلی پولیس بہت بڑی پولیس ہے. دلی میں 6 پولیس کے 6 شعبے ہیں، جن میں 4 انٹیلیجنس کے ہیں، 2 آپریشن کے ہیں. ان 6 نے سرچ آپریشن کیا اسی بنیاد پہ. جب یہ سرچ آپریشن ہوا تو ایک بنگلے سے اسی طرز کے شواہد مل گئے. اس میں کپڑے تھے خون آلود، اس میں نشانات تھے. فورینزک سائنس نے اس کو تلاش کیا تو مجموعی طور پر 19 لاشیں بن گئیں. 19 لاشیں. اور وہ بنگلہ کس کا تھا؟ وہ بنگلہ جس شخص کا تھا اس کا نام تھا منندر سنگھ پندڑ. یہ پنڈر صاحب جو ہے نا، ان کا ایک ملازم تھا کولی. پہلے کولی کو پکڑا، کولی کے ذریعے مالک کو پکڑا اور یہ تصدیق ہو گئی، انہوں نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم نے قتل کیا. بچے زیادہ تھے، کچھ خواتین بھی تھی. خواتین کو بھی یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ غیر فطری فیل کے بعد اور بچوں کو سوڈومی کے بعد، وہ بھی غیر فطری، ان کے بعد قتل کیا گیا. لیکن سوال یہ تھا کہ اتنا ایزا رسانی کے بعد یہ کھوپڑیاں الگ کرنا، سر تن سے جدا کرنا، اعضاء کے ٹکڑے کرنا، نالے میں بہانا، کھوپڑیوں کو دفن کرنا. کیونکہ کھوپڑی نالے میں نا اگر بہائی جائے تو تیر کے اوپر آ جاتی ہے. تو انہوں نے ثبوت کیوں مٹائے؟ اور اتنے احمق تھے کہ گھر کے عقب میں نالا، نالے میں، اور وہیں کیاری ہیں، کہتے واش روم میں ذبح کرتے تھے. ہاں. انہوں نے پولیس کے سامنے اقرار جرم کر لیا. پولیس نے جو لوکل کورٹ تھی، سیشن کورٹ، اس میں پیش کیا ان کو. 2009 میں دونوں مالک اور ملازم شواہد اکٹھے کر کے ان کو سزائے موت دے دی سیشن کورٹ نے. جب سزائے موت دی تو دونوں وہاں کے ہائی کورٹ پہ چلے گئے، الہ آباد ہائی کورٹ میں، دہلی کا الہ آباد ہائی کورٹ. وہاں انہوں نے اپیل کی. یہ اب اسی ہفتے جب ہم پروگرام کر رہے ہیں،
اسی ویک میں الہ آباد ہائی کورٹ کے جج نے ان دونوں کو بری کر دیا ناکافی اور عدم ثبوت کی بنا پر. اور تقریباً 20 بچوں کی لاشیں، 20 عورتیں، 19 جو ہے انٹیکٹ کر لی گئی، فورینزک والوں نے کر لی. ایک وہ تھی جس کا سر نہیں ملا. تو یہ ڈیڈ باڈیز کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹکڑے کرتے تھے. ٹکڑے کرتے تھے. اور ہمارے ہاں فرق یہ تھا کہ جاوید اقبال کا میں نے مثال جو دی ہے، وہ جاوید اقبال یہ کرتا تھا کہ وہ ان کو محلول میں تبدیل کرتا تھا. ڈرم تھا جو تیزاب سے بھرا ہوا، اور اس نے وہ جگہ بھی بتائی تھی جس سے تیزاب لیتا تھا. وہ بھی بتائی اس نے. یہ اکبری منڈی میں تھا، بادامی باغ کے قریب بھی تھا، 2-3 جگہ بتائی اس نے. ڈرم بھی جس کباڑیے سے لیا تھا وہ بھی آ گیا. عدالت نے یہ کہا، ہائی کورٹ نے، کہ ان دونوں کو سزائے موت، قید تو انہوں نے کاٹ لی. قید تو انہوں نے کاٹ لی نا، 3 سال 20 سال ہو گئے. تو یہ ثبوت ناکافی ہیں. شہادتیں کولیبریٹ نہیں کرتی. سب سے بڑی شہادت جو نہ ملی ان کو وہ آلہ قتل تھا. ذبح کس سے کیا؟ ٹکڑے کس سے کیے؟ ٹکڑے کس سے کیے؟ اور کیا یہ سارے افراد کو 2 ہی لوگ مارتے تھے؟ اور یہ دونوں ملوث تھے اس میں؟ دونوں ملوث تھے. فرض کریں ہائی کورٹ نے کیوں بری کیا ان کو؟ سوال کھڑے ہو گئے نا کافی. سوالات یہ جواب نہیں دے سکی پروسیکیوشن. انہوں نے کہا کہ جناب پولیس نے یہ جو برآمدگیاں ڈالی ہیں، اگر وہ خنجر برآمد ہوتا اور اس پہ اس کے فنگر پرنٹس نمایاں ہوتے دونوں کے، اور لاش ڈیکمپوز نہ ہوتی، تو وہ ان کے جسم پہ کہیں اعضاء پہ کہیں نشانات پائے گئے ہوں، ان کو جو ہے ایکسپرٹ ڈی این اے کیا جائے، ان کے فورینزک لیب سے تجزیے کروائے جائیں. ایک دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ زندہ شخص کو بغیر مزاحمت کے اس انداز سے مارا جا سکتا ہو؟ کیا زہر دیا گیا تو کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ دیں. وہ بھی میسر نہیں تھی. عدالت نے ان کو کئی روز تک فرد جرم عائد جب کی تھی، لوور کورٹ نے بھی جرح کی تھی، ہائی کورٹ نے پراسیکیوشن پہ جرح کی کہ پراسیکیوشن ہمیں مطمئن نہیں کر پا رہا ان شہادتوں کے حوالے سے جن کی بنیاد پر دونوں کو سزائے موت دی گئی ہے. انہوں نے سزائے موت ختم کر کے جتنی وہ کاٹ چکے تھے قید، وہ ختم. انہوں نے کہا جی وہ کافی ہے، اور یہ ناکافی ثبوت یا عدم ثبوت کی بنا پر ان دونوں کو بری کیا جاتا ہے. ان دونوں کو بریت ہو گئی. اب اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے. یہ جو کیس چلا تھا نا سیشن کورٹ میں، کہ سیشن کورٹ میں سزا کیوں ہوئی، یہ سوال ہے نا. اب یہ ان کی وکلا کیا کہتے ہیں، جو پوری قانونی ٹیم ہے ان ملزموں کی، دونوں کی، جو مالک اور ملازم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کیس نے ہائپ لی تھی ایک بنا پہ کہ یہ معاشرتی یا نسلی تقسیم کا معاملہ ہے. جو مرے لوگ ذبح ہوئے، جن کی لاشیں ملی، وہ غریب تھے، وہ غریب گھرانے کے تھے. اور یہ ایک امیر زادہ جو بنگلے میں رہتا تھا، جس کے گھر میں 9 سے 10 گاڑیاں تھیں. اور پھر اس کے بعد پروٹیسٹ بھی بڑے ہوئے، بہت احتجاج ہوا. یہ چھوٹی ذات کے لوگوں نے، غریب لوگوں نے، یہ تقسیم جو معاشرتی ہے، سماجی تقسیم جسے کہتے ہیں، آپ سماجی تقسیم سمجھیں، یہ جو تفاوت ہے اس تقسیم کا، اس کی بنا پہ اس نے ہائپ پکڑ لی. اور یہ کیس جو ہے، یعنی کہ دوسرے معنوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی عدالت جس نے یہ فیصلہ دیا وہ مرعوب ہو گئی، زیر اثر آ گئی اس ہائپ کے جو سماجی تقسیم کی بنیاد پہ تھی.